اللهم صل على محمد وعلى محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل. ٹھیک ہے. فاتحہ الارواح المؤمنین والمؤمنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. ایک اور بلند تر درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. شب جمعہ ہے مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض ارادت کے لیے سب مل کے دعا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات پر محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. صلوات پر محمد وآل محمد. عشرہ محرم الحرام کی یہ پہلی مجلس عزا ہے. خدا سبحان کا شکر ہے کہ اس نے مسلسل 7ویں سال یہ توفیق نصیب فرمائی کہ محفل شہدائے
کربلا کے منبر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں یقیناً اس بات پر خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں عزائے حسین کرنے والوں میں شمار کیا ہے۔ فرش عزا پر آ جانا خود ہی ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ اس قوم کا افتخار ہے کہ یہ ہر سال فرش عزا بچھا کر حسین کے قاتلوں کو بدنام کر دیتی ہے۔ ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوا اور محبان حسین دنیا کے گوشے گوشے میں فرش عزا پر آ گئے۔ جب یہ آ کر گریہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں تو ہنسنے والے سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو، لیکن رونے والے سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ اور اس کیوں کے جواب نے حسین کے قاتلوں کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا ہے۔ اس روئے زمین پر پہلے شہید کا نام ہے حضرت حابیل علیہ السلام۔ قابیل قاتل اور حابیل علیہ السلام شہید۔ جب حابیل شہید ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام جاتے تھے، حابیل کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کیا کرتے تھے اور ساتھ میں قابیل پر لعنت بھیجا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا سنت آدمیت یہ ہے کہ شہید پر گریہ کیا جائے اور شہید کے قاتل پر لعنت بھیجی جائے۔ تو جو آدم کی لائق اولاد ہوگا وہ حسین پر گریہ کرے گا اور یزید پر لعنت بھیجے گا۔ اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ اس منبر سے بہت دور تک پیغام جاتا ہے، جتنے میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں۔ دیکھیے، مریض کے لیے ہسپتال ہوتا ہے، ہسپتال شیعہ اور سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ رستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، رستہ شیعہ اور سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ مجلس حسین انسانیت کے لیے ہے، شیعہ اور سنی میں محدود نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ کراچی اتنا بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، اگر پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہو اور اس کا بیٹا ناحق مارا جائے تو کیا مسلمان اس کے گھر پہ تعزیت کے لیے نہیں جائے گا؟ ہندو کبھی مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آئے گا اور مسلمان عبادت کے لیے مندر میں نہیں جائے گا۔ عبادت گاہیں تو اپنی اپنی ہیں، لیکن اگر مسلمان کے یہاں کوئی موت ہو جائے اور اگر ناحق کسی کو قتل کر دیا جائے تو ہندو انسانیت کے ناطے اگر پڑوس میں ہے تو یقیناً تعزیت کے لیے آئے گا، اور کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے یہاں موت ہو جائے تو مسلمان اس کے یہاں تعزیت کے لیے جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کا تعلق مذہب سے ہے اور تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے۔ اور ہمارے میرے ساتھ ہیں، اس لیے ہر انسان، ہر شریف النفس انسان، اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ عزائے حسین میں اپنے اپنے اعتبار سے شرکت کرے۔ اور ہندو شرکت کرتے ہیں، ہندو سبیل لگاتے ہیں، ہندو جلوس عزا منعقد کرتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں۔ ہندوستان میں تو بڑا عام ہے یہ، اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کتنے عیسائی ایسے ہیں کہ جو سید الشہداء کی عزاداری کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے اہتمام فرماتے ہیں۔ تو جہاں جہاں تک مسلمان بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر ہندو کا بیٹا بھی مارا جائے تو تعزیت کے لیے ضرور انسان پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ کا نواسہ مارا جائے تو کیا حق نہیں ہے کہ تعزیت کے لیے ہر مسلمان فرش عزائے حسین پر آ جائے اور فرش پہ آ کے بیٹھے؟ اور غور فرمائیے گا، ان مجالس کے ذریعے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ رہے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے نعوذ باللہ اہل بیت کو پہچانوا رہے ہیں۔
یعنی ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا بساط کہ ہم اہل بیت کو پہچنوائیں. نہیں، ان مجالس کے ذریعے ہم خود اپنے آپ کو پہچنوا رہے ہیں، اور ہمارے اس غم کے ذریعے ہم اپنے آپ کی شناخت کروا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے طرفدار ہیں. اور دلیل کے طور پر میں آپ سے مشہور شعر ہے اور میرے ہر سننے والے کو یاد ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ہر سننے والے کو وہ شعر یاد ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ جو شعر ہے، اچھا ایک لطیف نقطہ اور ہے یہاں پر، تھوڑا سا آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر، ماشاءاللہ رات کے اس پہر اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے. اس شعر میں آیہ تطہیر کا بھی مکمل مفہوم جھلکتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں پہلا مصرع کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، 2 مرتبہ سید الشہداء کا نام ہے. دوسرا مصرع دین است حسین، دین پناہ است حسین، پھر 2 مرتبہ سید الشہداء کا نام ہے دوسرے مصرع میں. تیسرا مصرع سرداد نداد دست در دست یزید، تیسرے مصرع میں یزید لعین کا نام ہے. اور چوتھا مصرع حقا کے بنا لا الہ است حسین، پھر چوتھے مصرع میں سید الشہداء کا نام ہے 1 مرتبہ، غالباً اس لیے کہ یہاں لا الہ کا ذکر ہو چکا تھا، اور لا الہ الا اللہ ہی کا دوسرا نام حسینیت ہے. تو پہلے مصرع میں حسین کا نام، دوسرے مصرع میں حسین کا نام، تیسرے مصرع میں یزید کا نام، چوتھے مصرع میں پھر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام. یعنی جہاں پر حسین کا ذکر کیا وہاں یزید کا ذکر نہیں کیا، اور جہاں یزید کا ذکر کیا وہاں حسین کا نام نہیں لیا. یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ رزق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ماشاءاللہ. یہ جو 4 مصرے ہیں مجھے بتلائیے یہ کس شاعر کے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ. تقریباً سب کو معلوم ہے. یہ ہم بات کیا کہہ رہے تھے؟ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پہچنواتے ہیں، اس کی دلیل دے رہا ہوں یہ. اچھا یہ اتنے جو مشہور 4 مصرے ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ایک شعر کے علاوہ خواجہ کا کوئی اور دوسرا شعر مجھے سنا کے بتا دیجیے جو کسی کو یاد ہو. تو تقریباً مجھے یقین ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی دوسرا شعر خواجہ کا یاد نہیں ہوگا کسی کو. تو سوال یہ ہے کہ اس شعر میں خواجہ نے امام حسین کو پہچنوایا ہے یا اس شعر کے ذریعے امام حسین نے خواجہ کو پہچنوایا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے ذریعے سے ساری دنیا میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا تعارف ہے. آپ غور فرمائیں. اور فقط یہ انسانوں کی بات اس حد تک محدود نہیں ہے. کتنے ستارے ہیں دنیا میں، اس کائنات میں؟ اربوں خربوں کوئی نہیں جانتا. ہم میں سے نہ کسی کو کوئی خاص دلچسپی ہے نہ کوئی خاص جاننا چاہتے ہیں، لیکن ایک وہ ستارہ جو در زہرا پر علی کا رشتہ لے کر اترا تھا. ہے میرے ساتھ؟ حمایت حق میں بولنا سیکھیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. تو اس ستارے کا کہ جو در زہرا پہ نازل ہو وہ ہم سب کو علم ہے، اس لیے کہ وہ خدمت اہل بیت میں آ گیا تھا. کائنات کا نظام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنے فرشتے اللہ نے خلق کیے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، یا 14 جانتے ہیں. بھائی کم از کم اتنا تو ہے کہ جتنی انسانوں کی آبادی ہے اس سے ڈبل ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے کندھوں پر کرامن کاتبین ہیں 2-2. تو اگر 6 ارب کی آبادی ہے تو 12 ارب تو فرشتے ہیں منیمم. ورنہ عرش کو سنبھالنے والے الگ، کرسی کو سنبھالنے والے الگ، لوح محفوظ کو سنبھالنے والے الگ، 7ویں آسمان پر الگ، 6ٹھے آسمان پر الگ، 5ویں آسمان پر الگ. ان سارے آسمانوں پر پھر شجر ہے، پھر حجر ہے، پھر سمر ہے، پھر سمندر ہے. نہیں معلوم اللہ نے کہاں کہاں کتنے فرشتے خلق کیے ہیں اور انہیں ذمہ داری دی ہے. لیکن ہمیں کسی فرشتے کا نام تک پتہ نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں. لیکن وہ فرشتہ جو حسین کے در پر درزی بن کر آیا تھا وہ رضوان پر صلوات بر محمد و آل محمد.
تھوڑا سا تمہیدی مراحل ہے، میرے ساتھ رہیے گا. یعنی کائنات کا نظام ایسا بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو اہل بیت کی خدمت میں آئے گا وہ امر ہو جائے گا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ 4 مصرے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، دین است حسین دی پناہ است حسین، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی مادری زبان میں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچ سکے. اردو کا کوئی شعر ہو تو چلیں یاد بھی ہو، یہ ہے فارسی زبان کا شعر. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، فارسی ہے یہ. ہم اسے اردو سمجھنے لگے ہیں کہہ کر، اصل میں یہ فارسی ہے. دین است حسین دی پناہ است حسین. اچھا، تیسرے مصرے میں واضح ہو جاتا ہے سرداد نداد دست در دست یزید، یہ فارسی اس میں واضح ہے. تو یہ ہے فارسی زبان میں، اردو میں ہے بھی نہیں. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یعنی جو خدمت اہل بیت میں آ جائے، پھر زبان کوئی بھی ہو، پھر علاقہ کوئی بھی ہو، پھر زمین کوئی بھی ہو، پھر زمانہ کوئی بھی ہو، اہل بیت انہیں ایسے جوڑ دیا کرتے ہیں کہ حسینیت کے نام پہ کوئی فرق باقی ہی نہیں بچ. صلوات بر محمد و آل محمد. تو آج سے چاہے 1400 برس پہلے کسی نے خدمت انجام دی ہو یا آج کوئی خدمت انجام دے رہا ہے، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں یہ فرش ادا بچھانا یہ خدمت ہے، سبیل کا اہتمام یہ خدمت ہے، آپ کا فرش ادا پر آ جانا یہ خدمت اہل بیت میں پہنچنا ہے. تو جس نے جہاں جہاں خدمت انجام دی، وہ کبھی سلمان و ابوذر بن کر ابھرا، کبھی قمبر بن کر افق کائنات پر چمکا، اور کبھی میسم کی طرح فراز دار سے یہ بیان دیا کہ وضو کر کے اپنے لہو سے جو اذاں دیتے ہیں، عشق حیدر میں وہ سبھی طفل و جواں دیتے ہیں، اور فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں. علی مولا، مل کے بولیں انشاءاللہ، علی مولا. حیدر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے. اور میں اپنے موضوع سے متصل بھی ہو گیا، اس لیے کہ بشرط حیات و بشرط توفیق پروردگار اور تائید محمد و آل محمد علیہ السلام، ہم اس عشرہ مجالس میں بات کریں گے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، ان کا اختیار. اور جو ان کی ولایت کو سمجھ جائے اور ان کی خدمت میں پہنچ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کیا مقام دیتا ہے. اس لیے کہ جو ان کا اختیار ہے وہ ساری کائنات پر موجود ہے، پھیلا ہوا ہے. پہلی مجلس سے آج تو ظاہر ہے کہ ہمیں بات سید الشہداء علیہ السلام ہم ان سے شروع کریں گے، ان کی ولایت اور ان کے اختیار سے، اور کل سے بھی انشاءاللہ مولا علی کی ولایت پہ بات ہوگی. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ولایت پہ بھی بات کی جائے، مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولایت پر بھی بات کی جائے. اور کم ذکر ہوتا ہے لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ اس عشرہ حسینی میں ان کے برادر بزرگ مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی ولایت پر بھی بات کی جائے. سب مل کر ایک باواز بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہ خود سید الشہداء کی ولایت، اختیار. اصلاً کبھی کوئی سادہ شعر بھی میں پڑھ دیتا ہوں اور کبھی تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے، تو برداشت کر لیجئے گا. حضرت مرزا دبیر علی اللہ مقامہ، امیر انیس اور مرزا دبیر سے بڑھ کر مرثیے کی دنیا میں کوئی شاعر نہیں گزرا ہے. تو حضرت مرزا دبیر نے ایک بند کہا ہے، معرکۃ الارا. میں کہتا ہوں شاید انسانیت کے بس میں جتنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا، وہ بیان کر دیا. سید الشہداء کا ملک اور اختیار کتنا وسیع ہے. اچھا، اس ایک بند میں صنعت جم بھی ہے اور صنعت تضاد بھی ہے. یہ شاعری کی کچھ اصطلاحات ہیں. صنعت جم کسے کہتے ہیں؟ جہاں دو مختلف اشیاء کو ایک حکم میں جمع کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے. اچھا، شاعر سے پہلے یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے صنعت جم. کیا مثال ہے اس کی؟ المال والبنون زینۃ للحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو مال اور اولاد مختلف چیزیں ہیں، ایک حکم میں جمع کر دیا گیا کہ دونوں دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. یہ ہے صنعت جم.
اس سے اور مشکل ہے صنعت تضاد. صنعت تضاد یعنی مختلف نہیں، متضاد چیزوں کو جمع کر دیں. متضاد چیزیں جو ایک مقام پر جمع ہو جائیں. یہ بھی قرآن میں سورہ روم میں موجود ہے. للہ الامر من قبل و من بعد. اللہ ہی کا حکم ہے چاہے قبل ہو یا بعد ہو. قبل اور بعد متضاد ہیں، دونوں ایک حکم میں جمع ہے. اور ہمارے تو اس ایک بند میں صنعت جم بھی ہے، صنعت تضاد بھی ہے. اور بس اتنا ہی میں اصطلاحات کو رکھتا ہوں، ورنہ اس میں اشتقاق بھی ہے، اس میں تجنیس بھی ہے، اس میں مراعات النظیر بھی ہے، وہ اسے رہنے دیں. اچھا حضرت مرزا زبیر کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کا اختیار یہ سنیے گا. فرماتے ہیں کہ نقاش، نقش، کاتب و خط، بانی و بنا. ہے میرے ساتھ؟ نقاش، نقش، کاتب و خط، بانی و بنا. بود و نبود یہ صنعت تضاد ہے. بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا. آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا. اللہ اکبر، واقعی عجیب ہے. اس سے بڑھ کے پھر بات کی، فرمایا دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا. ذہن نشین ہو گیا؟ پھر سے دہراتا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. اس لیے کہ اس کا جو بیت ہے اس میں اختیار سید الشہداء کا ذکر ہے. نقاش، نقش، کاتب و خط، بانی و بنا. بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا. آدم ملک، زمین فلک، گرد کیمیا. دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا. سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. زندہ صلی اللہ علیہ وسلم. آہستہ آواز میں درود بھیجیں، ثواب تو تب بھی ہے. پانچویں امام نے فرمایا بلند آواز سے بھیجیں گے دل سے منافقت اللہ دور کر دیا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اتنا ہم اس منزل پر آ گئے کہ دبیر نے جو کہا کہ اختیار سید الشہداء کی وسعتیں کیا ہیں، ایک جملہ ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن اس نئے زاویے سے ایک ربط ہے، لہٰذا کہتا ہوا پھر آگے بڑھ جاؤں. اختیار سید الشہداء، اس سے واضح اور کیا سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے اپنی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا اور ظاہری حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. پہلے دن جب تشریف لائے فطرس کو معاف کیا، جب آخری دن تشریف لے گئے تو حر کو معاف کیا. بھئی کراچی کی ایک حد ہوتی ہے، اس میں فقط کراچی کے ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہے، اس سے باہر کا اختیار تو نہیں ہے. صوبہ سندھ کی اپنی ایک سرحد ہے، اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا اختیار ہے. پنجاب کی اپنی سرحد ہے، اس میں اس کا اختیار ہے. ہمارے تو کراچی بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کس تھانے کی حدود میں واردات ہوئی ہے، اس لیے کہ جس کی جو حدود ہے اس میں اس کا اختیار ہے. حسین نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ حسین نے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. تو حسین نے سمجھا دیا کہ عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے. اور ہمارے تو یہ تو سید الشہداء کا وہ اختیار و اقتدار ہے. اور آئیے خود سفیر حسین مولا مسلم ابن عقیل کی خدمت میں پہنچ کے پوچھیں کہ حسین ابن علی کا اختیار کیا ہے. پہلی مجلس ہے، حسینیت پر ہمیں جانا ہے، ولایت اہل بیت تک. تو سفر شروع کرتے ہیں سفیر حسین سے. اور سفیر حسین مولا مسلم ابن عقیل کا ایک خطبہ ہے جو مجھے آپ کو سنانا ہے، اور اس خطبے میں پورا کردار حسین ابن علی جھلکتا ہے مکمل طور پر. دیکھیں حسین وہ ہیں کہ جو آج شب جمعہ بھی ہے، جو آدم کے وارث ہیں، جو نوح کے وارث ہیں، جو ابراہیم کے وارث ہیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں. تو اس عظیم مقام پر سید الشہداء جو فائز ہیں، تو پھر کوئی تعارف کروانے والا بھی ویسا ہی ہو نا کہ حسین جن کے لیے ارشاد فرمائے کہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وافضل اہل بیتی وثقتی،
کہ یقیناً میں تو اے کوفے والوں میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اسے جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور آگے کا وَأَفْضَلَ أَهْلِ بَيْتِي، میرے اہل بیت میں سب سے افضل ہے، وَثِقَتِي، اور میرے اعتماد کی جگہ پر ہے۔ تو ان سے پوچھیں کہ حسینیت کیا ہے؟ اور ہمارے دیکھیں مسلم میں غور فرمائیے گا اور حسین میں ایک انتخاب کا فرق ہے۔ خدا کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ یعنی حسین ہے اللہ کے سفیر، کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت میں ایک ہے کہ سلام و آپ پر کہ جو اللہ کے سفیر ہیں، تو حسین ہے اللہ کے سفیر اور مسلم ہے اللہ کے 5ویں سفیر کا سفیر۔ تو مولا مسلم بن عقیل اور مولانا اظہر حسین زیدی صاحب نے مولا مسلم بن عقیل کی شان میں جملہ پہلے ہی کہہ دیا کہ جس میں واقعاً کمال ہے کہ فرماتے ہیں کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا مگر مسلم فقط ایک تھا۔ بات پہنچی؟ عظمت مولا مسلم بن عقیل پہ ایک درود بیتے محمد و آل محمد پر۔ اور ہمارے تو مولا مسلم بن عقیل نے جب کوفہ پہنچے تو انہوں نے حسینیت کا تعارف کروایا کوفے والوں کو کہ مولا حسین کون ہے۔ وہ پہنچے ممبر کوفہ پر، سینکڑوں کا مجمع تھا، ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اس خطبے کی سحر بیانی کا نتیجہ یہ تھا کہ پہلے ہی دن 18,000 ہاتھ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے بڑھے۔ وہ اس خطبے کا نتیجہ تھا۔ تو طائرانہ نگاہ ڈالی پورے مجمع پر اور تھوڑا سا کھنکارا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ دینا حسین کے شعر نے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الاول تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ فکان سیدنا الاکبر ینطق للہ وعن اللہ وباللہ والسیدنا الاصغر کان یفعل عنہ ولہ وبہ فمضى طاہران تقیان فلیس لہما وارث علی وجہ الارض سوى الحسین کلیم القرآن المناجی بالرحمن قاسم کل خیر المفترض طاعته علی الجن والانس والوحش والطیر فاقلوا یا اہل الکوفہ لو تستطیع ان تعقلوا اترکتم ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسیر الکتاب لشارب الخمور واللاعب بالکلاب هل يستوي الموت والحیات والخمر والسلسبیل والسامع الاغانی من المغانی والمنادی له جبرائیل فقال قد ارسلت الیکم سفیرا وقمت فیکم نائبا ووزیرا وداعیا الى بیعت اللہ فهلموا الى البیعت وامشوا اسر غبار ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام تصل الجنت۔ ایک صلوات کا حق تو بنتا ہے یہاں پر، اللہم صل علی محمد۔ ماشاءاللہ مسلم کا خطبہ، جزاکم اللہ۔ مولا مسلم نے عقیل، اچھا 1400 برس بعد میں کیا جانوں کہ حسین کیا ہے؟ خود سفیر حسین سے پوچھتے ہیں حسین کیا ہے، لیکن حسین کے تعارف سے پہلے ان کے آباء و اجداد کا تعارف ہے۔ اس لیے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، مولا آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا۔ تو جو حسین کے آباء و اجداد کو پہچانے گا تو پھر حسینیت تک پہنچے گا نا۔ تو محمد و علی پہلے سمجھ میں آ جائیں۔ اور عجیب ہے واقعاً، اچھا میں بہت زیادہ روکوں گا نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ رات کا اس پہر ہے، لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ پہلی ارسال شدہ چیز لوہے دل پر نقش ہو جائے اور مجھے تکرار نہ کرنا پڑے۔ الحمدللہ، حمد اس پروردگار کی، سفیر حسین نے کہا کہ خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، جس نے محمد اور علی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر دلیل قائم کر سکے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا، تو میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پوری بات کہہ دوں۔ محمد اور علی کو خلق کیا تاکہ ذات پر دلیل قائم کر سکے، یعنی کیا؟ یعنی آدم سے پوچھا گیا خدا ہے، کہاں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ سورج و چاند کو دیکھو۔
نوح سے پوچھا خدا ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ سمندر کو دیکھو۔ ابراہیم سے پوچھا خدا ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غرور کر دیتا ہے۔ محمد علی سے پوچھا کیا خدا ہے؟ کہاں؟ دلیل کیا ہے؟ کہا ہمیں دیکھو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پھر سے آپ نعرہ لگائیں ایک مرتبہ اپنے علی، ماشاء اللہ علی۔ پہلا جملہ الحمدللہ، حمد اس خدا کی۔ ذائقہ سے میرا دل چاہتا ہے میں وجد میں آگے سے پڑھتا رہوں، کیا سمندر ہیں اس میں۔ یعنی چوتھے امام نے جو فرمایا تھا نا کہ الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، معذرت امیر المومنین نے فرمایا حمد اس پروردگار کی کہ جس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو درخت سے خدا کو سمجھتے ہیں، چاند اور سورج دیکھ کر خدا کو سمجھتے ہیں۔ جو چاند اور سورج حجر اور ثمر سے پہلے ہو، غور فرمائیں، تو یہ چیزیں ان کے لیے دلیل تھوڑی بن سکتی ہیں۔ وہ تو اس وقت تھے کہ جب صرف خدا تھا، کوئی نہیں تھا۔ جب کوئی نہیں تھا تو مولا حسین نے دعا عرفہ میں فرمایا متا غبت حتی تحتاج الی دلیل، پروردگار تو غائب کب تک ہمارے لیے جو ہمیں دلیل کی ضرورت پیش آئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مقام حسین ابن علی۔ یا علی یا علی۔ تو ان کی توحید کچھ اور ہے، ہماری توحید کچھ اور ہے۔ بہت کھل کے نہیں کہنا چاہتا لیکن چھپانا بھی نہیں چاہتا۔ 40 سال تک کنکر کو شنکر ماننے والے کچھ اور ہیں، اور خانہ خدا میں پیدا ہونے والا کوئی اور۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں۔ تو پہلا جملہ فرمایا الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ، مجھے یقین ہو گیا مجمع جاگ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ، مسلم نے عقیل کے جملے میرے اپنے نہیں ہیں۔ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ، اور حمد اس خدا کی کہ چونکہ وہ خود تو نظر نہیں آتا لہٰذا اس نے ان دونوں کو اپنی ساری مخلوقات میں اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ پڑھ چکا ہوں، آپ سن بھی چکے ہیں، لیکن بالکل مناسبت ہے۔ فقط ایک لمحے کی بات ہے کہ جب دوسری خلافت میں علی نے کسی کو طواف کے دوران تھپڑ مار دیا تھا اور وہ شکایت لے کر پہنچا تھا خلیفۃ المسلمین کے پاس اور جا کر کہا کہ علی نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو ان کی تو جرأت نہیں تھی کہ علی کو بلا سکیں، لہذا خود علی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ابو الحسن آپ کی شکایت پہنچی ہے۔ کہا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا۔ بھئی دل کا حال یہ اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں؟ تو کہا میں کوئی اور جانے نہ جانے، مجھے پتا تھا مسلمانوں کی ناموس پر کعبے کے سامنے بری نگاہ رکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اور پھر انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے بلسی سے یہی کہا تھا کہ اب میں کیا کروں، تو شکایت تو لے کر آیا ہے لیکن تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا۔ یا علی اللہم صلی علی۔ یعنی عجیب کمال ہو گیا، جب سے میں خطبے میں دیکھ رہا ہوں گھڑی ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے، تو یہ خراب ہو گئی ہے۔ وَأَقَامَهُمَا، یہ واقعہ میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے اس جملے کی تشریح کے لیے کہ خدا خود تو نظر نہیں آتا، تو وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ، اتنی آسان عربی آپ سمجھ جائیں گے، قائم مقام بنایا ان دونوں کو، یعنی یہ دونوں خدا کے نمائندے اور حجتیں ہیں۔ قائم مقام فی سائر بریاتہ، اپنی ساری مخلوقات میں، انسانوں میں نہیں فقط،
اس کی تفصیل انشاءاللہ مولا کی ولایت کہاں کہاں تک ہے، موضوع ولایت اہل بیت ہے، اس پہ آئے گی انشاءاللہ. تو فی سائر بریاتی. اچھا مولا تھوڑا سا اور واضح کر دیجئے. فرمایا فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ، کہ دیکھو ایک کو اپنی روح بنایا اور دوسرے کو اپنا نفس بنایا. یعنی محمد اللہ کی روح، علی اللہ کا نفس. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ تو سب کو یاد ہے نا کہ انسانوں میں ایک ایسا ہے کہ جو شب ہجرت سو کر اپنا نفس بیچ دیتا ہے، مرضی خدا کو خرید لیتا ہے. تو علی ہے اللہ کا نفس. اور بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے یہ لکھا ہے اس واقعے کو، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب علی سو رہے تھے تو سرحان جبرائیل پہرا دے رہے تھے اور پائنتی میکائیل پہرا دے رہے تھے. تو خطرہ تو حضور کی جان کو تھا، وہ ہجرت فرما رہے تھے. بھائی آپ علی کے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کہیں گے سمجھ جا، اس لیے کہ جب خطرہ در پر ہوتا ہے، خطرہ گھر پر ہوتا ہے تو پہرا در پر ہوتا ہے. لہذا ایک ہے اللہ کی روح، ایک ہے اللہ کا نفس. مولا مسلم نقیل میری اب بھی سمجھ میں پوری بات نہیں ہے، تھوڑا سا اور واضح کریں. آگے انہوں نے فرمایا فجعل الاول تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ. اللہ نے ایک کو اپنی مشیت کا تاج بنایا، دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. محمد و علی سن رہے ہیں مولا مسلم نقیل کی زبانی. اچھا مولا کچھ اور واضح کر دیجئے. وَكَانَ السَّيِّدُنَ الْأَكْبَرُ يَنْطِقُ لِلَّهِ وَعَنِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ. تو کہا کہ بھئی دیکھو جو بڑے سردار ہیں یعنی سرکار ختمی مرتبت، وہ مشیت کے تاج ہیں نا، تو يَنْطِقُ لِلَّهِ وَعَنِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ. وہ جب بھی بولتے تھے اللہ کے لیے بولتے تھے اور اللہ کی طرف سے بولتے تھے اور اللہ کے ساتھ بولتے تھے. وَسَيِّدُنَ الْأَصْغَرُ كَانَ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ. اور جو چھوٹے سردار ہیں یعنی علی مرتضیٰ، وہ جب بھی کچھ کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کرتے تھے. فَمَضَى طَاهِرَانِ تَقِيَّانِ. اور یہ دونوں طیب و طاہر دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہاں تک آ گئے آپ. یعنی مولا مسلم نقیل کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پوری اپنی سماعتوں کو مرکوز رکھیے گا. مولا مسلم نقیل کہنا چاہ رہے ہیں کہ دو حجتیں تھیں، ایک محمد ایک علی. دونوں حجتوں کی ذمہ داریاں الگ الگ تھیں. ایک وہ جو اللہ کی روح ہے، ایک وہ جو اللہ کا نفس ہے، ایک وہ جو مشیت کا تاج ہے، ایک وہ جو ارادے کی تلوار ہے. ایک بولتا اللہ کے لیے ہے، ایک کرتا اللہ کے لیے ہے. اور یہ دونوں طیب و طاہر دنیا سے رخصت ہو گئے. وَلَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ سِوَى الْحُسَيْنِ. تو ان دونوں کا وارث اس پوری روئے زمین پر سوائے حسین ابن علی کے اور کوئی نہیں ہے. یا علی. تو حسین محمد کے بھی وارث، حسین علی کے بھی وارث. اس لیے کہ جب چلے تھے مدینہ منورہ سے وہیں فرما دیا تھا نا کہ وَسِيرُوا بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابن ابی طالب، کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر بھی عمل کروں، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر بھی عمل کروں. تو دونوں کے وارث ہیں حسین. کون حسین؟ کلیم القرآن ہے. اللہ اکبر. مسلم ابن عقیل علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ حسین جو قرآن سے بات کیا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں. تلاوت تو ہم کیا کرتے ہیں، حسین قرآن سے بات کیا کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن بھی حضور کی گود میں پلا، حسین بھی حضور کی گود میں پلا. تو قرآن اور حسین کو جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتلا دیا سر حسین، اور جس میں حسین جدا ہو سکتا ہے حسین اور قرآن جدا نہیں ہو سکتا ہے. کلیم القرآن، وہ حسین جو قرآن سے بات کرتا ہے. نہیں اس سے اوپر المناجی بالرحمن، وہ تو رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. وہ حسین جو رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. قاسم کل خیر، مسلم نقیل کہہ رہے ہیں حسینیت کا تعارف کا قاسم کل خیر، ہر خیر کا تقسیم کرنے والا حسین ہے. اب یہ میں اہل خیر پر چھوڑتا ہوں کہ خیر ہے کیا، اور مجھے تو نہیں پتا خیر کی وسعتیں کیا ہیں، لیکن خیر کا تقسیم کرنے والا حسین ہے. جب قرآن سے پوچھ لو سورہ طہ میں کا رزق و رب کا خیر، تیرے رب کا رزق خیر ہے، تو رزق اللہ کا ہے، تقسیم ہوگا حسین ابن علی کے در سے. اب چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، رزق، اولاد، گھر کی سلامتی، صحت نہیں، اس سے بڑھ کر قرآن میں اللہ نے کہہ دیا قل ما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، ما عند اللہ خیر، وہ سب کا سب خیر ہے. تو سب کا مالک خدا ہے، تقسیم حسین ابن علی کے در. صلوات بر محمد و آل محمد.
خیر حسین کے در سے تقسیم ہوگا. فرش عزا خیر، حسین کے آنسو خیر، حسین کی سبیل خیر، حسین کا ماتم خیر. اچھا، اس کا مطلب یہ جب سارا خیر حسین کے در سے تقسیم ہوگا تو جو حسین کے در پر نہیں ہے وہ خیر تو نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. قاسم کل خیر. بلکہ جب انسان مر بھی جاتا ہے تو جنازے پہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں جانتا ہوں یہ خیر والے کا جنازہ ہے. ذکر کر چکا ہوں اطلاع خوئی سے جب سوال کیا گیا تھا کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کسی ایسے شخص جو ہمارا بھائی تھا، دوست تھا، عزیز تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، ہمیں اس کے گناہ پتہ ہیں، کیسے کہیں اللہ کے سامنے پروردگار میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. کا کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اعمال کی گواہی نہیں ہے، ولایت علی ابن ابی طالب کی گواہی ہے. کا خیر کا جنازہ ہے، یعنی یہ حسین والے کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. قاسم کل خیر المفترض اطاعته علی الجن والانس والوحش والطیر. وہ حسین، مسلم نقیل کہہ رہے ہیں، جس کی اطاعت جیسے انسانوں پر واجب، ویسے ہی جنوں پر واجب، ویسے ہی وحوش پہ واجب، ویسے ہی طیور پر، ہر اڑنے والی چیز پر واجب. پرندہ نہیں کہ ہر اڑنے والی چیز، اب پرندہ ہو یا جبرائیل ہو، سب پر واجب کہ حسین کی اطاعت کریں. پھر کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والوں، فاقلو، عقل کرو، لو تستطیعن تعقلو، اگر عقل کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہو، کیا ترکتم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، کہ تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو مصباح الصلاۃ، نماز کی روشنی ہے. حسین چراغ، نماز کا چراغ. مسلم نقیل نے کہا نماز کا چراغ حضور تو کہہ کے گئے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین تو ہدایت کا چراغ ہے، اور جہاں چراغ جلے گا وہاں روشنی ہوگی، اور روشنی کبھی چور کو اچھی نہیں لگا کرتی. اور ہمارے نور المحراب، اور حسین ہے محراب کا نور. اگر محراب میں حسین نہ ہو تو وہ محراب تاریک ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو آ چکی ہوتی ہیں لیکن موضوع کی مناسبت سے ہوتی ہیں. ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. یا علی مصباح الصلاۃ، اس حسین کو چھوڑو جو نماز کا چراغ ہے. نور المحراب، مسلم نقیل کہہ رہے ہیں حسین محراب کا نور ہے. نہیں، اور آگے خلاصۃ الوجود، پورے وجود کا خلاصہ ہے حسین. ہم اور آپ وجود نہیں ہے خالی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب وجود، خاتم سے لے کر مہدی تک سب وجود، اور سارے وجود کا خلاصہ ہے حسین. یعنی اگر وجود کو پھیلایا جائے تو 1.25 لاکھ نبی بنتے ہیں، 14 معصوم بنتے ہیں، اور وجود کو سمیٹا جائے تو اکیلا حسین ابن علی بنتا ہے. لہذا حسین کی زیارت میں کہا گیا السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اس لیے کہ یہ سب الگ الگ وجود ہیں، سب کو سمیٹو تو حسین بنتا ہے. اللہ اکبر. لبیک. دیکھیں یا تو نعرہ نہ لگائیں یا لگائیں تو پھر پوری شان کا حسینیت والا نعرہ لگائیں. پھر ماشاءاللہ یا علی. ماشاءاللہ. بس یا یہ سارے یا علی، یا علی، مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ. یہ وہ سارے لمحات ہیں جو قبر کی تاریکی میں نور بن کر ابھرنے والے ہیں. ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے.
اور ہمارے خلاصۃ الوجود، مسلم نقیل کہہ رہے ہیں پورے وجود کا خلاصہ ہے حسین. اللہ اکبر. واقعی جملے کی جتنی شرح کی جائے وہ کم ہے. حسین پورے وجود کا خلاصہ کیسے ہے؟ یعنی یزید اللعین بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے اختیار میں کیا کچھ ہے؟ طاقت کا غرور، فوج کی کثرت، اقتدار کی ہیبت، لالچ، خوف، وہ ہے یزید کے پاس. اور یہ سب چیزیں حسین سے کہہ رہی ہیں کہ آپ بیعت قبول کر لیجئے. اور دوسری طرف حسین کے پاس کیا ہے؟ آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خلت، زیارت وارثہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد و تقوی، محمد کا جمال، علی کا جلال، فاطمہ کی عصمت، قرآن کی عظمت. یہ سب حسین سے کہہ رہے ہیں کہ انکار کر دو. پورے وجود کا خلاصہ ہے حسین. خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب. مولانا مسلم ختم کر رہا ہوں بس بات اب کہ فرمایا تفسیر الکتاب، پوری کتاب کی تفسیر ہے حسین. اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کس کے لیے؟ للشارب الخمور، ہر قسم کی شرابیں پینے والے یزید کے لیے. جتنے میرے مسلمان بھائی سن رہے ہیں ان تک یہ آواز پہنچے. کردار یزید ذلعین، میں نے عرض کر دیا ابتدا ہی میں، یہ مجلسیں ہیں ہی اس لیے کہ حسین کے قاتلوں کو ایکسپوز کر دیا جائے. للشارب الخمور، خمر نہیں کا، ہر طرح کی شراب، خمور ہر طرح کی شرابیں پینے والے یزید کے لیے. حسین کو چھوڑ رہے ہو. آگے کا واللاعب بالکلاب، عین نجس جانوروں سے کھیلنے والے یزید کے لیے حسین کو چھوڑ رہے ہو. اور آخری جملہ جو کہا ہے هل يستوي الموت والحیات، پہلے فرمایا کہ کیا موت اور حیات بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، وہ کس کو چھوڑ رہے ہو، کس کے لیے؟ کیا موت و حیات، والخمر والسلسبیل، کیا شراب اور سلسبیل کی نہر برابر ہو سکتی ہے؟ سلسبیل وہ کہ جس سے فرشتوں کا وضو ہوتا ہے، خمر وہ کہ جسے مومن ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا آخری جملہ اس کے بعد فرمایا اور اب تک، خیر مجھے یقین ہے آپ کی اتنی بیدار سماعتیں ہیں الحمدللہ، لیکن کہیں اور کسی کا دماغ تھا تو وہ فوراً یہاں لے آئے، اس لیے کہ بالکل حاصل کلام اب جملہ آ رہا ہے مولا مسلم نقیل کے کلام میں، اور سب اپنی اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں. مولا مسلم نقیل نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم چھوڑ رہے ہو حسین کو کہ جو نماز کا چراغ ہے، جو محراب کا نور ہے، کہ جو وجود کا خلاصہ ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے. اور ذرا یہ سوچو کہ موت اور حیات کبھی برابر ہو سکتے ہیں اور سلسبیل اور شراب کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر وَالسَّامِعُ الْأَغَانِ مِنَ الْمُغَانِ وَالْمُنَادِي لَهُ جِبْرَائِیل. ارے کوفے والوں ذرا عقل تو کرو، عورتوں کے حرام گیت سن کر سونے والا یزید کہاں، اور جبرائیل کی لوریاں سن کر سونے والا حسین کہاں؟ زندہ آباد، مردہ آباد، ملک مردہ آباد. یا علی، اللہ اکبر. ذرا سوچو کہ جو حرام، کچھ نعرے کل کے لیے رکھ دو بھائی. اللہ شمار پتہ چلا سارا آج ہی ختم ہو گیا معاملہ. صحیح. تو وہ کہ جو عورتوں کے گیت سن کر سونے والا ہے، اور وہ کہ جو جبریل کی لوریاں سن کر سونے والا ہے. اللہ والمنادی لہ جبرائیل فقد ارسلت الیکم سفیرا. اب جانو جب تم نے حسینیت کو پہچان لیا نا تو میں تمہاری طرف اسی حسین کا سفیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب آؤ میری طرف. کیا مضبوط دلیل ہے خدا کی قسم، کیا مضبوط واقعا. اور یہ جملے بتلا رہے ہیں کہ مولا مسلم نے عقیل کے علاوہ کسی اور کی زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے تھے. ان جملوں کی شان ہی یہی کہ قد ارسلت الیکم سفیرا، اب جانو کہ میں سفیر بن کر آیا ہوں. وقمت فیکم نائبا ووزیرا، میں حسین کا نائب اور وزیر بن کر آیا ہوں. وداعیا الی بیعت اللہ، اور میں تمہیں اللہ کی بیعت کی طرف بلا رہا ہوں. جو حسین پر بیعت کر لے وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے، اس لیے کہ حسین ید اللہ کا بیٹا ہے. غور فرما رہے. اللہ اکبر. فَهْلُمُّ إِلَى الْبَيْعَةِ، جلدی کرو بیعت کی طرف. وَامْشُوا إِسْرَا غُبَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحسین علیہ السلام تَصِلُ الْجَنَّةَ. ہزاروں جانیں قربان ہو جائے مولا مسلم نقیل کے اس ایک جملے پر. فرمایا کہ میں تمہیں جو حسین کی طرف بلا رہا ہوں نا، وَامْشُوا إِسْرَا غُبَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ،
تصل الجنت، حسین تو بہت بڑی ہستی ہیں، حسین کے ذوالجناح کے غبار کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ، وہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ تعارف اور کردار حسین ابن علی تھا جو مولا مسلم نے، آج پہلی مجلس تھی، سفیر حسین سے ہم نے آغاز کیا، اور جب یہ واضح ہو گیا تو 18,000 افراد آئے بیعت کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں دغا ہوا ہے اور بے وفائی ہوئی ہے۔ مجلس کا اختتام یہاں پر کر رہا ہوں کہ بزرگوں کا پیغام ہے، میری کوئی حیثیت نہیں کہ کچھ ہاتھ سے چھوٹ جائے، لیکن اس غم حسین کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ فرش عزا پر آنا مجھ اور آپ کی بقا ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں کہ حسین چونکہ ہر اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، چونکہ حسین خیر ہے، حسین کی عزاداری خیر ہے، حسین کا فرش عزا خیر ہے، تب جو اس سے جلتا ہے اور بغض رکھتا ہے وہ سوائے ابلیس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ برادران اہل سنت، یقین فرمائیے عاشور کا بلاسٹ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو آپ ایک مخصوص ٹولہ جسے بغض ہے اہل بیت اطہار سے، اسے اہل سنت میں شامل نہ کریں، وہ اہل سنت سے الگ ہے۔ عمومی طور پر اہل سنت عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز ان تک جا رہی ہے وہ ضرور فرش عزائے حسین پہ تشریف لائیں، اس لیے کہ جب وہ آتے ہیں اور اہل تشیع تشریف لاتے ہیں تو شیعہ اور سنی دونوں مل کر تکفیریت کی موت بن جاتے ہیں۔ یہ جو کافر کے فتوے لگانے والے ہیں، یا آج اہل سنت کو سمجھ آ گیا کہ شیعوں کی شہادتیں پہلے ہو رہی تھیں، اس کے بعد انہوں نے اہل سنت کو بھی نہیں چھوڑا، تو یہ تکفیریت کا گروپ ہے۔ ذکر حسین ابن علی جب بھی بیان ہوتا ہے تو بغض چہرے ابلیس سے عیاں ہوتا ہے، جہاں جہاں بغض ہے، بغض چہرے ابلیس سے عیاں ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کیا جب راز ماتم شبیر میں ہے، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے۔ یا اللہ اکبر۔ یہ غم امام حسین علیہ السلام ہمیں اپنے بزرگوں سے میراث میں ملا۔ اس غم پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دعا ہے، ایک پاک بی بی کی دعا ہے۔ آج شب زیارت حسین ہے، لاکھوں زائرین کربلا پہنچ چکے ہیں اور مزید پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ شمع رسالت کے پروانے جو حسین کے حرم کے گرد جمع ہیں، ہر ایک کی زبان پر ہے لبیک یا حسین۔ وہ حسین جو اتنا غریب تھا، جس کا جنازہ 3 دن تک کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، آج پوری دنیا کے دل حسین کی طرف آمادہ ہے۔ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ یہ اس ایک ماں فاطمۃ الزہرا کی دعا ہے، یہ اس ایک دعا کا اثر ہے۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے پھر جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا ہمیں حسین کا فرش عزا نصیب کر دیا۔ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہاں پر تو ملائکہ آ کر بیٹھتے ہیں، روایت میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، اسے نہیں دہراؤں گا، لیکن جب آپ چلے جائیں گے نا یہاں سے، مجلس ختم ہو جائے گی، فرش عزا اٹھ جائے گا، پھر جب یہ فرشتے اوپر پہنچیں گے نا تو دوسرے ملائکہ کہیں گے تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی، اور وہ فرشتے یہ کہیں گے کہ ہم تو وہاں بیٹھے تھے جہاں حسین کے عزادار موجود تھے، ان میں سے کوئی یا حسین کہہ کے رو رہا تھا، کوئی یا عباس کہہ کے ماتم کر رہا تھا، کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ دے رہا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں، دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں، عزادار تو چلے گئے۔ تو جب وہ عزادار چلے گئے تو وہ آتے ہیں اسی مقام پر، اور جہاں عزاداروں کے قدموں کی خاک تھی وہ اپنے پروں کو مس کرتے ہو، کہتے ہیں پروردگار ان عزاداروں کا صدقہ ہمیں بھی وہ خوشبو نصیب۔ آپ کے قدموں کی خاک، اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے ساتھ انشاءاللہ مصائب میں رہیں گے، اور مجلسوں کا اصل مقصد ہی مصیبت پر رونا ہے۔ فضائل تو اہل بیت اطہار کی مجلس کے صدقے میں آ ہی جاتے ہیں، لیکن اصل ہے مصائب پر گریہ کرنا، اور مصائب کی داستانیں تو وہی ہیں نا، لیکن یہ حسین کے مصائب کا معجزہ ہے۔ ہر سال وہی داستان دہرائی جاتی ہے، ہر سال تازہ آنسو عزاداروں کی آنکھوں سے بہتے ہیں۔ میں مصائب کی روایت پڑھ رہا ہوں، آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں سے مانگ لینا، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب حسین خود شکم مادر میں تھے
فاطمہ زہرا کا دل مضطرب ہو گیا، آتی ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، آج پہلی مجلس ہے نا تو حسین کی ماں کو ایسے پرسہ دینا کہ وہ راضی ہو کر کہیں پروردگار یہ میرے حسین کے عزادار ہیں، ان میں سے جو جو حاجت لے کر آیا ہے، جو جو کسی مشکل میں ہے، پروردگار میں تیرے سامنے حسین کے صدقے میں دعا کرتی ہوں، ان میں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ حسین کی ماں کا دل مضطرب کیسے ہوا؟ اس لیے کہ رسول کی خدمت میں پہنچی، کہتی ہے بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ السلام علیکی یا اماں انا ولدک العطشان، اے میری ماں تجھ پر سلام ہو، میں تیرا بہت پیاسا بچہ میں تیرا پیاسا بچہ ہوں۔ جب عصر کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکی یا اماں، اے میری ماں تجھ پر سلام ہو، انا ولدک العریان، کیسے پڑھوں؟ میں وہ ہوں جس کا لباس لوٹ لیا میں وہ جس کا لباس لوٹ لیا گیا ہے۔ اور جب شام کا وقت آتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے السلام علیکی یا اماں، اے میری ماں تجھ پر پھر سے سلام ہو، میں وہ ہوں جس کا لاشا بے گور و کفن پامال ہو رہا ہے۔ بابا یہ بچہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ حضور نے کہا کہ اے بیٹی ایک دن آئے گا، صبح کا وقت ہوگا، تیرا حسین بہت پیاسا ہوگا، جب عصر کا وقت آئے گا ظالم اس کا لباس لوٹ کر چلے جائیں گے، اور جب شام کا وقت آئے گا دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ جائیں گے، تیرے حسین کا لاشا بابا آج جزاکم اللہ۔ کچھ صدائیں بلند ہو گئیں، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھیں فریاد کر کے یا حسین کہنا یہ ماں فاطمہ الزہرا کو پسند ہے۔ اگر رونا ایسے آ جائے نا کہ کچھ فریاد بھی بلند ہو جائے تو مولا امام صادق سجدے میں فرماتے ہیں پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرمانا جو میرے جد حسین کے مصائب کے وقت بلند ہوتی ہے۔ امام زمانہ کی دعا شامل حال ہوگی جو بلند آواز سے یا حسین کہہ کے گریا کرے گا۔ پھر فرمایا عجیب جملہ، کہا تو ان رخساروں پر رحم فرمانا جن پر میرے جد حسین کے نام سے جن رخساروں پر حسین کے نام سے ماتم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج شب جمعہ ہے، حسین کی زیارت کی رات ہے نا۔ حسین کی زیارت پر جب کوئی صدیر چھٹے امام کے صحابی ہیں، امام نے پوچھا تھا تو حسین کی زیارت پر جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اس نے کہا کہ مولا نے پوچھا تو روز جاتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مولا نہیں جا پاتا۔ کہا ہر مہینے جاتا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں جا پاتا۔ کیا ہر سال جاتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ مولا میں ہر سال بھی نہیں جا پاتا۔ کہا اے صدیر تو نے ہم اہل بیت پر جفا کی ہے۔ کہا مولا میں نہیں جا پاتا، میں کیا کروں؟ کہا کہ اگر تو نہیں جا سکتا تو کم از کم اتنا تو کر کہ زیر آسمان کھڑے ہو جا اور کربلا کا رخ کر کے کہہ دیا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا عبد رسول اللہ۔ اے صدیر اگر تو ایک مرتبہ کہہ دے گا تو اللہ تجھے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے در حسین ابن علی، لہذا مجلس کے بعد سب مل کر سلام بھی پڑھیں گے، لیکن اتنا سننا ہم تو ایسے کہتے ہیں نا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، لیکن امام زمانہ جب سلام کرتے ہیں تو حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علی الشیب الخضیب، اس داڑھی پر سلام جو خون سے تر تھی، السلام علی الخد الطریب، ان رخساروں پر سلام جن پر خاک موجود تھی، اور جملہ کہہ دوں السلام علی الصقر المبرور، اس شہر رگ پر سلام جسے پشت گردن سے کاٹ دیا۔ زیارت ناہیہ میں مولا حسین کو امام زمانہ سلام پر، ماشاءاللہ آپ کا گریہ بلند ہو گیا۔ شب زیارت حسین ہے، حسین نے اپنے زائروں کا خیال پہلے کیا ہے۔ کربلا جیسے ہی پہنچے تھے نا، سواری کے 7 جانور بدلے تھے میرے مولا نے۔ 7 جانور جب آگے بڑھنے سے انکار کر دیا نا، کہ عباس ذرا بستی والوں کو بلانا۔ بستی والے جمع ہو گئے، آج شب 2 محرم ہے، حسین کا قافلہ 2 محرم کربلا پہنچ، جب سب جمع ہو گئے نا، کہا اس بستی کا نام کیا ہے؟ کہ مولا نینوا کہتے ہیں۔ کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ مولا شت الفرات بھی کہتے ہیں۔ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہ غازریہ بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا کوئی اور نام بھی تو ہوگا؟ کہا مولا ہمیں تو اتنے ہی نام خبر تھے۔ ایک بہت بوڑھا عصا کے سہارے کھڑا ہوا، کہا مولا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں مولا۔
حسین نے کہا ارض کرب و بلا، یقیناً یہ کرب اور بلا کی زمین ہے. آہنا مناخ و رحالنا، عباس یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی ہمارے بچے یتیم ہوں گے، یہی ہمارے لاشیں پامال ہوں گے. ایک مرتبہ فضا نے آ کر کہا کہ مولا شہزادی زینب نے بلایا ہے. مولا زینب کے پاس پہنچے، خواہر کے پاس. کہا بہن زینب اس وقت بلانے کا سبب؟ کہا بھیا یہ کہاں رکنے کا ارادہ کر لیا، جب سے ہم نے یہاں قیام کیا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں کوئی ماں فریاد کر رہی ہے، کوئی بیوی رو رہی ہے. حسین نے کہا زینب یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا، ہم مدینہ سے چلے ماں ساتھ ساتھ چلی، ہم کربلا پہنچے فاطمہ ساتھ ساتھ پہنچی. اور جملہ کہوں، جب حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے فاطمہ نے دعوت ہاں خدا آپ کی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے. کربلا حسین پہنچ گئے، بنی اسد والوں کو بلایا، اور جیسے ہی بلا سب جمع ہو گئے نا، سلام اس حسین پر جس نے زائروں کو وہ مقام دیا. کہ بنی اسد والوں زمین خرید رہا ہوں. زمین خریدی، کیوں خریدی؟ تاکہ یہ میری زمین کہلائے، بعد میں کوئی باہر سے آئے تو وہ باقی ہے. کربلا حسین کی زمین ہے. جب زمین خرید لی نا تو اس کے بعد کہ یہ تمہیں تحفے میں دی. کہ مولا آپ یہاں خرید کیوں رہے ہیں زمین، آپ ویسے ہی یہاں قیام فرمائیے. کہا نہیں، کچھ دن نہیں رہنا، مجھے قیامت تک کے لیے رہنا ہے. کہ یہ زمین پھر سے تحفے میں لے لو، لیکن میری دو باتیں مان لینا. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی میرا زائر کوئی زیارت کے لیے آئے نا جب بھی میرا زائر کوئی زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن تک مہمان بنا کر رکھنا، اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، اسے 3 دن تک پانی پلانا. وہ حسین جو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، اس نے کہا میرے زائر کے لیے پیاس مجھ سے برداشت نہ ہوگی. اس زائر کو کھانا اور پانی کھلانا. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یزیدی فوج چلی جائے گی نا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے لاشوں کو دفنا دیں گے. جب سب جانے لگے نا تو کہا اپنی عورتوں کو بلا لو. عورتیں جمع ہو گئیں، چادریں اوڑھ کے بیٹھ گئی. حسین نے جانتے کیا کہا؟ کہ دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں نا، میں زینب کا بھائی ہوں. تمہارے ماں باپ اگر تمہارے مرد ڈر جائیں نا ہماری لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. جب عورتیں جانے لگی نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو. جب چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے، آج ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ فرزند رسول کی مدد کر سکے. چھوٹے بچے جمع ہو گئے، دل پر ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. حسین نے معصوم سے بچوں کو دیکھا اور کہا میں پیارے بچوں، میں سکینہ کا باپ میں علی اصغر کا باپ ہوں. تمہارے ماں باپ ڈر جائیں، ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے. فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. آپ کا گریہ اتنا بلند ہے، میں روایت کا ایک جملہ آگے بڑھا دوں. جب 11 یا 12 محرم بنی اسد کا قبیلہ آیا، شہداء کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، پہچان نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ لاش کی پہچان یا سر کے ذریعے ہوتی ہے، نو کے نیزہ پر سر بلند تھے، یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے جسے لوٹ لیا گیا تھا. بنی اسد کا سردار کہتا ہے آقا سے وعدہ کیا تھا تو لاشیں دفنانی تو ہیں، اب بے نام و نشان دفنا دیتے ہیں. گنج شہیداں تیار ہوا، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. ممبر سے دعا دے رہا ہوں انشاءاللہ پروردگار آپ کو وہاں پر پہنچائے. جب وہاں جانا نا تو حسین کی زری کے پائنتی سیدھی جانب آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے، وہاں جا کر شہداء کربلا کو سلام کرنا. ابھی پہلا لاشا سن سکو گے، ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا. رائے کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. یہ مسافر وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. یہ مسافر قریب پہنچا، کہا میں بتلاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، دیکھو یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹابوں تلے پاما. خدائی قسم اب دم نہیں رہا کہ اور پڑھ سکوں، لیکن آپ کی صدائے گریہ اتنی بلند ہے میں روایت کو اختتام تک پہنچا دوں. ماں فاطمہ الزہرا اجر عنایت فرمائے. کہا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کٹوا. یا حسین کلیجے میں برچھی کا بھل، یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے. آخری لاشا رہ گیا. کہا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہا
سجاد قریب بیٹھے، کہتے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سجاد نے حسین کو لحد میں اتارا، سن سکو گے کیا جملہ لحد پر لکھا؟ جب قبر کو برابر کیا نا، قبر پر گیلی خاک موجود تھی، اپنی انگلی سے لکھا آدھا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ ارشالا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا تھا۔ جب بھی اب سبیل سے پانی پینا نا، کہنا السلام علی الحسین، محرم میں پانی دیکھنا، کہنا مولا تیرے پیاسے لبوں کو سلام، تیرے پیاسے علی اصغر کو سلام، تیری پیاسی سکینہ کو سلام۔ جب سارے لاشیں دفنا دیے، بنی اسد کا مولا اب تو سارے لاشیں دفن ہو گئے، اب ہمیں اجازت دیں ہم رخصت ہو جائیں۔ کہ نہیں، ایک لاشا باقی ہے۔ کہ مولا کوئی لاش نظر نہیں آتی؟ کہ فرات کے کہ چلو فرات کے کنارے تیرا چچا ابوالفضل العباس، ایک لاشا وہاں پر ہے۔ عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ دفنایا جا سکے، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ ایک چادر کو منگوایا، لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا، مولا لحد میں اترے، کہ سب دور ہو جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائے۔ راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا شاید غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ اب جب میں قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، میرے مولا کا سر اپنے چچا کے سینے پر رکھ کر بیٹھے۔ سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور کہتے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں۔ وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے۔ چچا خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ سید سجاد دے رہا۔ ہائے غیرت سید سجاد، سيعلم الذين ظلموا على محمد أيام منقلبی ينقلبون۔ شب جمعہ ویسے امام حسین کی زیارت کی رات، زری کو سوچیں اے مولا کبھی محرم کا چاند سامنے ہو، کربلا کی زری بھی سامنے ہو۔ اللہ اکبر، سب مل کے پڑھیں گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، ما شاء الله، وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ایک مرتبہ اور دل کی گہرائی سے ماں فاطمہ کو پرسا دیتے ہوئے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جزاک اللہ۔ ہر سال محرم کا چاند طلوع ہوا اور محبان حسین دنیا کے گوشے گوشے میں فرش عزا پر آ گئے۔ جب یہ آ کر گریہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں تو ہنسنے والے سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو، لیکن رونے والے سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، تمہارے گریے کا سبب کیا ہے؟ اور اس کیوں کے جواب نے حسین کے قاتلوں کو قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا ہے۔ اس
روئے زمین پر پہلے شہید کا نام ہے حضرت حابیل علیہ السلام. قابیل قاتل اور حابیل علیہ السلام شہید. جب حابیل شہید ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام جاتے تھے حابیل کی قبر پہ بیٹھ کے گریہ کیا کرتے تھے اور ساتھ میں قابیل پر لعنت بھیجا کرتے تھے. تو پتہ چلا سنت آدمیت یہ ہے کہ شہید پر گریہ کیا جائے اور شہید کے قاتل پر لعنت بھیجی جائے. تو جو آدم کی لائق اولاد ہوگا وہ حسین پر گریہ کرے گا اور یزید پر لعنت بھیجے گا. اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہمیں اندازہ ہے کہ اس ممبر سے بہت دور تک پیغام جاتا ہے. جتنے میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، دیکھیے مریض کے لیے ہسپتال ہوتا ہے، ہسپتال شیعہ اور سنی کے لیے نہیں ہوتا. رستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، رستہ شیعہ اور سنی کے لیے نہیں ہوتا. مجلس حسین انسانیت کے لیے ہے، شیعہ اور سنی میں محدود نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. کراچی اتنا بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، اگر پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہو اور اس کا بیٹا ناحق مارا جائے تو کیا مسلمان اس کے گھر پہ تعزیت کے لیے نہیں جائے گا؟ ہندو کبھی مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آئے گا اور مسلمان عبادت کے لیے مندر میں نہیں جائے گا. عبادت گاہیں تو اپنی اپنی ہیں، لیکن اگر مسلمان کے یہاں کوئی موت ہو جائے اور اگر ناحق کسی کو قتل کر دیا جائے تو ہندو انسانیت کے ناطے اگر پڑوس میں ہے تو یقیناً تعزیت کے لیے آئے گا. اور کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے یہاں موت ہو جائے تو مسلمان اس کے یہاں تعزیت کے لیے جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت کا تعلق مذہب سے ہے اور تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہے. اور ہمارے میرے ساتھ ہیں. اس لیے ہر انسان، ہر شریف النفس انسان، اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ عزائے حسین میں اپنے اپنے اعتبار سے شرکت کرے. اور ہندو شرکت کرتے ہیں، ہندو سبیل لگاتے ہیں، ہندو جلوس عزا منعقد کرتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں. ہندوستان میں تو بڑا عام ہے یہ. اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کتنے عیسائی ایسے ہیں کہ جو سید الشہداء کی عزاداری کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے اہتمام فرماتے ہیں. تو جہاں جہاں تک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی. ٹھیک ہے. فاتحہ الارواح المؤمنین والمؤمنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. ایک اور بلند تر درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين شب جمعہ مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض ارادت کے لیے سب مل کے دعا امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات پر محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا صلوات پر محمد وعلى محمد عشرہ محرم الحرام کی یہ پہلی مجلس عزا ہے. خدا سبحان کا شکر ہے کہ اس نے مسلسل 7ویں سال یہ توفیق نصیب فرمائی کہ محفل شہداء کربلا کے منبر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیں یقیناً اس بات پر خدا کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں عزائے حسین کرنے والوں میں شمار کیا ہے. فرش عزا پر آ جانا خود ہی ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ اس قوم کا افتخار ہے کہ یہ ہر سال فرش عزا بچھا کر حسین کے قاتلوں کو بدنام کر دیتی ہے.